بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب کو اسلامک پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہیں جس کا موضوع یہ ہے کہ آپ خود سے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ ناظرین، کئی لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، انہیں وہم میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا آپ پر کوئی جنات کا سایہ ہے، یا پھر کوئی ویسے ہی کہہ دے یار آپ پر تو جن ہے، جنات کا سایہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ یقین کر بیٹھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں چیک کروانے کے لیے، پھر وہ اپنے حساب سے مار مچاتے ہیں، لوٹتے ہیں اچھی طرح۔ جیسے کوئی حساب کروانے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے اور کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے کہ ہمیں بتلائیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، تو وہ بھی پھر اسی کی استطاعت کے مطابق لوٹتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ خود سے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حساب وغیرہ پر یقین نہ کیا کریں، کیونکہ انہیں کوئی غائب کا علم نہیں ہے۔ غائب کا علم تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا نہیں کیا، تو اس لیے حساب کتاب وغیرہ کروانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ خود سے کیسے چیک کریں کہ آپ پر جادو جنات وغیرہ کا سایہ ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہیں، تو اس کا علاج بھی آپ خود سے کیسے کر سکتے ہیں، قرآن پاک سے کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک قاری صاحب کے پاس، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے پاس ایک آیا آدمی، وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب میرے ساتھ آئیں اور چیک کریں، میرا نا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو قاری صاحب گئے، انہوں نے دیکھا اور بتلایا کہ آپ کا بیٹے پر کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جادو جن کا، اسے کوئی مرض ہے، اسے بیماری ہے جس کی وجہ سے اتنا شدید بیمار ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب نہیں، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کا حساب کروایا تھا، تو جس سے میں نے حساب کروایا تھا وہ بہت نیک تھا، اس کی پہلے بہت تعریف کی اس نے کہ وہ بہت نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، غریبوں میں کھانا بھی کھلاتا ہے، ایسے ویسے۔ تو اس سے میں نے حساب کروایا ہے، اس سے بس ہم نے نام ہی بتایا ہے، والدہ کا نام بتایا ہے، تو اس نے بس فٹ سے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے کو یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ تو قاری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو قاری صاحب، وہ اس نے بتایا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس پر جادو جنات کا سایہ ہے، اسے جادو بھی ہے، جنات وغیرہ بھی ہے، تو اس وجہ سے ایسی بیماری ہے، آپ یہ کریں، اتنے پیسے دیں، یہی کڑائی وغیرہ وغیرہ جو بھی اس نے کہا۔ تو پھر اس کے بعد قاری صاحب نے اسے کافی سمجھایا کہ بھئی ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ پر یقین رکھیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر قاری صاحب نے اللہ کی طرف سے کوئی بات ذہن میں آئی، تو قاری صاحب نے پھر کہا کہ مجھے نمبر دیں اس کا، جس سے آپ نے حساب کروایا ہے اس کا نمبر دیجیے مجھے۔ تو اس نے نمبر دیا، تو پھر انہوں نے اس کے سامنے کال کی، تو اسے بتلایا کہ جی مجھے یہی مسئلہ ہے، تو مجھے بتائیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے 10 منٹ کے بعد کال کیجیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر قاری صاحب نے 10-15 منٹ کے بعد اسی کے پاس بیٹھے ہوئے پھر کال کی، تو اس نے کہا جی 10-15 منٹ گزر گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو قاری صاحب بتانے لگے کہ اس نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کا کیا کرتے ہیں، گھر والے کتنے ہیں کتنے نہیں، کیونکہ تاکہ پھر 10 منٹ کے اندر اپنا حساب کتاب لگا سکے۔ تو پھر وہ اس نے بتایا کہ آپ کو بھی اتنے جنات کا سایہ ہے، آپ اتنے پیسے مسجد میں دے، وہ ہمیں دے، بلکہ ہم خود اس طرح تقسیم کریں گے کہ کسی کو بھی خود نہیں کھائیں گے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے کہ پھر قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر کال کاٹی۔ کال کاٹنے کے بعد پھر اسے بتایا کہ بھئی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو وہ گھر کی وہ بات بتا دی جو مجھے خود نہیں تھی، جو میں نے خود نہیں کبھی دیکھی سنی۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ پر یہ ہے وہ ہے، تو پھر قاری صاحب نے بتایا اسے کہ بھئی یہ فراڈی ہیں، سب یہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے جو ہے روزی کے لیے یہ سب جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ اگر آپ کا خواب میں بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی، شیر وغیرہ پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں، آپ کو معلوم جیسے وہم ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ بھی جنات و جن وغیرہ کی، جادو جن کی مریض کے نشانیاں وغیرہ ہیں۔ سوئے ہوئے دباؤ محسوس کرنا،
سوئے ہوئے ڈر جانا، یہ بھی جادو جنات کے مریض کے لیے ہی یہ کچھ نشانیاں ہیں۔ اونچائی سے خود کو گرتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر، یہ بھی جادو جنات کے مریض کی نشانیاں ہیں۔ اور کچھ بولنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا، خون کے چھینٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خون کے چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی جتنی بھی قسم کی نشانیاں ہیں یہ سب جادو جنات کے مریض کی ہیں۔ تو آپ یہ چیک کیسے کریں؟ اگر یہ آپ کی نشانیاں ہیں تو آپ، اگر یہ نشانیاں آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ، اس کا مطلب ہے آپ جادو یا جنات کے مریض ہیں، آپ پر جادو کا جو ہے وغیرہ ہے۔ تو آپ پھر بھی اس شک کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے باوضو ہو کر پانی کا ایک گلاس لینا ہے، باوضو ہو کر ایک گلاس پانی کا لینا ہے، پھر اس پر سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آخری 2 قل پڑھ کر پھونک مار دیں، اور ہاں آخر کے اندر درود پاک بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر اگر آپ کو پانی پھیکا لگے، بد ذائقہ لگے یا بدبو وغیرہ یا پینے کو دل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو جادو جنات وغیرہ کی جو مریض ہیں وہ آپ ہیں اور آپ کو جادو وغیرہ لاحق ہے۔ تو اس کی جو ہے اس کا علاج وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا ہے۔ اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔